السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے پاس اردو سائنس سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 2 لے کر آئی ہوں، جو مئی جون 2011 کا ہے، اور کوڈ آپ کے سامنے میں نے شو کر دیا ہے۔ اس پیپر کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس کا، نیچے دیے گئے محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ جیسے جی جلانا، محسن معاشرے میں پھیلتی ہوئی خرابیوں کو دیکھ کر اپنا جی جلاتا ہے۔ جی چرانا، اسد ہر وقت کھیل میں لگا رہتا ہے اور پڑھائی سے جی چراتا ہے۔ جان چھڑکنا، فرح اپنے بیٹے کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہے، وہ اس پر جان چھڑکتی ہے۔ ہوش اڑنا، گاؤں میں سیلاب جیسی آفت دیکھ کر گاؤں والوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہوش میں آنا، اسلم کو جب در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں تو وہ ہوش میں آیا کہ اب تک وہ اپنا وقت برباد کرتا رہا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کو، وہ بھی 5 نمبر کا تھا، یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کو بدل کر اس طرح لکھیں کہ جملوں کا مفہوم الٹ ہو جائے۔ ماں باپ کی بات ماننے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی بات نہ ماننے سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ مثال انہوں نے دی تھی۔ گرمیوں میں ساحل سمندر پر رونق ہوتی ہے، سردیوں میں ساحل سمندر ویران ہوتا ہے۔ قلم کی نوک موٹی ہونے کی وجہ سے لکھائی اچھی نہیں ہے، قلم کی نوک پتلی ہونے کی وجہ سے لکھائی اچھی ہے۔ اس کے جانے سے مجھے بہت افسوس ہوا، اس کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس سال بارش کم ہونے سے فصل خراب ہو گئی، اس سال بارش زیادہ ہونے سے فصل اچھی ہو گئی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سال بارش مناسب ہونے سے فصل اچھی ہو گئی۔ امتحان کا نتیجہ اچھا آنے کی وجہ سے اسے کالج میں داخلہ مل گیا، امتحان کا نتیجہ برا آنے کی وجہ سے اسے کالج میں داخلہ نہ ملا۔ یہ سوال بھی 5 نمبر کا ہے۔ خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 11 سے 15 تک ہر خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ کا چناؤ نیچے دی گئی لائنوں پر صحیح الفاظ چن کر نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ اردو شاعری میں استادی و شاگردی کے ڈیش کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ہر نیا شاعر کسی ڈیش شاعر کا شاگرد بن جاتا ہے جو اس کے کلام کی ڈیش کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ استاد کا ڈیش بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ استاد کی شہرت اور ناموری سے شاگرد کی شہرت ڈیش ہوتی ہے۔ گمنام، انتخاب، دیکھ بھال، مشتاق، اصلاح، ترتیب، رواج، نام، دور، ناموروں، عمل، وابستہ، خراب، وجہ۔ تو اس طرح جواب لکھے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں استادی و شاگردی کے رواج کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ہر نیا شاعر کسی مشتاق شاعر کا شاگرد بن جاتا ہے جو اس کے کلام کی اصلاح کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ استاد کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ استاد کی شہرت اور ناموری سے شاگرد کی شہرت وابستہ ہوتی ہے۔ اب سوال ہے، مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنے کے بعد دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس خلاصے کا ایک طرح سے میں حل تو بتا دیتی ہوں، مگر اس میں لفظوں کی کمی بیشی آپ بعد میں خود کر لیا کریں، کیونکہ میں ان کو کاؤنٹ نہیں کرتی۔ خواب کیا ہیں، اہم پوائنٹ ضرور نکال دیتی ہوں اور انہیں ترتیب دے دیتی ہوں۔ خواب کیا ہیں، ہم کیوں دیکھتے ہیں، سائنس ان سوالوں کا حتمی جواب دینے سے قاصر ہے۔ تحقیقات بہرحال جاری ہیں۔ ان تحقیقات کے مطابق یہ بات تو طے ہے کہ خواب ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، کیونکہ یہ ہمیں ذہنی آسودگی پہنچانے اور نفسیاتی مسائل کو دور رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تحقیقات کے مطابق ہماری نیند کے 1 سے 2 گھنٹے خوابوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ہم کم از کم 3-4 خواب ضرور دیکھتے ہیں، جن کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائشی نابینا افراد بھی اس نعمت سے محروم نہیں ہیں، البتہ ان کے خواب چھونے، چکھنے، ذائقے اور آواز جیسے حواس خمسہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزارتے ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری عمر کے 6 سال خواب دیکھتے گزر جاتے ہیں۔ کچھ عقائد کے مطابق خواب آنے والی خوشیوں یا آفات کی خبر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں
روم کے باشندے خوابوں کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام سمجھتے ہیں اور اپنے خوابوں کو تجزیے کے لیے سینٹ میں بھیجا کرتے تھے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے کی جستجو غالباً ہر شخص میں موجود ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے مذہبی رہنماؤں یا کتابوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ آج کل تو کئی ٹیلی ویژن پروگرام ایسے دکھائے جاتے ہیں جن میں آپ فون کر کے اپنا مدعا حاصل کر سکتے ہیں۔ مصنف میری شیلی کے مطابق فرینکسٹائن ان کے ایک خواب کی تخلیق ہے۔ کچھ خواب بہت عام ہیں جنہیں ہر شخص نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھے ہوتے ہیں۔ مثلاً اوپر سے گرنا، ہوا میں اڑنا، پیچھا کیا جانا، دانتوں کا گرنا اور اسکول یا امتحان سے متعلق خواب۔ ڈراؤنے بھیانک خواب عموماً کسی قسم کے خوف یا ذہنی پریشانی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ منشیات کا استعمال بھی بھیانک خوابوں کی ایک وجہ ہے۔ یہ عبارت جو ہم نے پڑھی ہے اس کو ان اشاروں کی مدد سے ہم نے خلاصہ بنانا ہے کہ جس میں اہمیت ضرور بتائی جائے خوابوں کی، اس کے دورانیے کا ذکر ہو، خوابوں کے بارے میں عقائد کیا ہیں، عام خواب کون سے ہوتے ہیں، بھیانک خواب کون سے ہوتے ہیں، اس طرح کی مختلف باتوں سے آپ نے خلاصے کو لکھنا ہے۔ خواب ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ خواب ذہنی آسودگی پہنچانے اور نفسیاتی مسائل سے دور رکھنے کی وجہ سے اہم ہے۔ نیند کے 1-2 گھنٹے خواب میں گزرتے ہیں جس میں 3-4 خواب آتے ہیں۔ ہر خواب کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ بعض عقائد کے مطابق خواب آنے والی خوشیوں یا آفات کی خبریں دیتے ہیں۔ اوپر سے گرنا، ہوا میں اڑنا، کسی کا پیچھا کرنا، دانتوں کا گرنا، اسکول یا امتحان سے متعلق خواب عام خواب کہلاتے ہیں۔ بھیانک خواب خوف، منشیات کے استعمال اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ درجِ عبارت کو پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ کون جانتا تھا کہ مدھیہ پردیش کے مقام گوالیار میں مشہور و مقبول شاعر مکن مشرا کے گھر 1506 میں پیدا ہونے والا بچہ تنو مشرا ایک دن وہ نام اور مقام حاصل کرے گا جو سنگیت کے آسمان پر ایک روشن ستارے کی طرح صدیوں چمکتا رہے گا۔ مسحور کن آواز اور موسیقی کی طرف ان کا رجحان دیکھ کر مکن مشرا نے اپنے نونہار بیٹے کے لیے ہری داس سوامی جیسے باصلاحیت اور موسیقی میں ماہر استاد کی خدمات حاصل کر لیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ تنو مشرا کے فن میں نکھار اور شہرت و مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مغل شہنشاہ اکبر نے جو ذہین، قابل اور باکمال لوگوں کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا تھا انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر نہ صرف انہیں اپنے نورتنوں میں شامل کر لیا بلکہ میاں کا خطاب عطا کر کے انہیں تنو مشرا سے میاں تان سین بنا دیا۔ رتن کے معنی نگینے، بیربل، فیضی اور ابو الفضل کا شمار بھی اکبر کے نورتنوں میں ہوتا ہے۔ یہ سب کسی نہ کسی فن میں یکتا تھے۔ ایک دفعہ سننے کے بعد فیضی کسی بھی غزل کو اس طرح دہراتے تھے جیسے وہ انہوں نے ہی لکھی ہو۔ ابو الفضل اپنی دوسری صلاحیتوں کے ساتھ اکبر نامہ اور آئین اکبری جیسی تصانیف کے خالق ہیں۔ تانسین کلاسیکی موسیقی کے شہنشاہ مانے جاتے ہیں۔ میگھ ملہار، راج دیپک، بھیروی، راگیشوری، سارنگ اور دوسرے کئی راگوں کی تخلیق کا سہرا میاں تانسین کے سر ہے۔ ان کی ساز و آواز میں وہ جادو تھا کہ جب راگ دیپک شروع کرتے تو آگ بھڑکنے لگتی، جب میگھ ملہار چھڑتے تو بادل گھراتے اور ابر رحمت برسنا شروع ہو جاتا۔ جب مست ہو کر گانا شروع کرتے تو اکبر کے دربار کی شمع خود بخود روشن ہو جاتی، نفیس مشروبات سے لبریز شیشے کے جام چٹخ جاتے۔ اب ان سوالوں کے جواب دینے۔ تانسین کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مدھیہ پردیش میں 1506 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مشہور و مقبول شاعر مکن مشرا تھے۔ موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے کس استاد کا انتخاب کیا گیا تھا اور کیوں؟ موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے ہری داس سوامی کا انتخاب کیا گیا تھا کیونکہ وہ باصلاحیت اور موسیقی کے ماہر استاد تھے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز میں جادو تھا؟ کوئی 2 مثالیں دیجیے۔ راگ دیپک شروع کرتے تو آگ بھڑک اٹھتی،
میگھ ملار چھڑتے تو بارش برسنے لگتی۔ رتن کے کیا معنی اور تانسین کے علاوہ اکبر کے اور کن نورتنوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ رتن کے معنی اور نگینے کے ہیں۔ بیربل، فیضی اور ابو الفضل بھی اکبر کے نورتنوں میں شامل تھے۔ اس زمانے کی کن کتابوں کا ذکر کیا گیا؟ ان کا مصنف کون تھا؟ اکبر نامہ اور آئین اکبری اس دور کی تصانیف ہیں اور ان کے مصنف ابو الفضل ہیں۔ تانسین کا خطاب انہیں کس نے دیا تھا اور ان کا اصلی نام کیا تھا؟ مغل شہنشاہ اکبر نے انہیں تانسین کا خطاب دیا، جبکہ ان کا اصلی نام تنو مصرع تھا۔ یہ آخری سوال ہے۔ مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی ملی جلی فن تعمیر کا نمونہ قلعہ روہتاس کی شکل میں افغانستان اور پنجاب کے درمیان بنائی گئی پرانی ٹرنک روڈ پر واقع ہے۔ مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد اس کے دوبارہ حملے اور واپسی کو ناممکن بنانے کے لیے یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے مسلمان اور ہندو کاریگروں کی مدد سے بنوایا تھا۔ اس میں 30,000 فوجی بیک وقت ایک لمبی مدت تک رہ سکتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے بذات خود ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد یہ مقام چنا اور اس کی بنیاد کا پہلا پتھر بھی اپنے ہاتھ سے رکھا۔ یہ قلعہ آس پاس رہنے والے ہمایوں کے وفادار قبیلوں کے حملوں سے بھی بچاؤ کا ذریعہ تھا۔ ان میں نمایاں پوٹھوہار کا قبیلہ تھا، جس کا سردار سارنگ خان اور اس کی بیٹی کو فوج نے گرفتار کر کے شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر کیا تھا۔ سارنگ خان کو موت کی سزا دی گئی، مگر اس کی بیٹی کی شادی بادشاہ کے پسندیدہ جنرل خواص خان سے کر دی گئی۔ اس قبیلے پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ یہ نہ صرف بادشاہ کے خلاف تھے بلکہ پڑوسی راجپوت قبیلے کے مزدوروں کو جو قلعے کی تعمیر کر رہے تھے اپنے ظلم کا نشانہ بناتے تھے۔ پوٹھوہار کے قبیلے پر قابو پائے جانے کے باوجود اس قبیلے یا ارد گرد کے قبیلوں میں سے کوئی بھی قلعے کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ مزدوروں کی قلت سے مجبور ہو کر بادشاہ نے ایک پتھر اٹھا کر لگانے کی اجرت 1 سونے کی اشرفی مقرر کی۔ دولت کی لالچ میں سب گھروں سے نکل پڑے اور مزدوروں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اجرت رفتہ رفتہ 5 ٹکے تک گر گئی۔ قلعے کی دیواریں 10 سے 18 میٹر اونچی اور 10 سے 13 میٹر چوڑی ہیں۔ قلعے کے اندر 3 باولیاں ہیں جو دراصل زمین کے نیچے بنے ہوئے حمام اور کنویں ہیں۔ وہ کنویں فوجیوں، ان کے گھوڑوں، ہاتھیوں وغیرہ کے استعمال کے لیے تھے، جبکہ ایک باولی شاہی خاندان کے افراد کے لیے تھی۔ اب اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ قلعہ کس مقام پر اور کن وجوہات کی بنا پر بنوایا گیا تھا؟ قلعہ افغانستان اور پنجاب کے درمیان بنائی گئی پرانی ٹرنک روڈ پر واقع ہے۔ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے حملے سے بچنے کے لیے بنایا۔ پوٹھوہار کے قبیلے سے کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ پوٹھوہار کے قبیلے سے سردار سارنگ خان اور اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سردار سارنگ کو موت کی سزا دی گئی اور بیٹی کی شادی جنرل خواص خان سے کر دی گئی۔ کاریگروں کی اجرت کتنی مقرر ہوئی اور کیوں؟ کوئی بھی کاریگر قلعے کی تعمیر کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے مخالف کاریگروں پر ظلم کرتے تھے۔ اس لیے بادشاہ نے ایک اینٹ لگانے کی اجرت 1 سونے کی اشرفی مقرر کر دی۔ بعد میں یہ اجرت کتنی کم ہوئی اور کیوں؟ دولت کے لالچ میں بے شمار کاریگر کام کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، اس لیے اجرت کم ہو کر 5 ٹکے رہ گئی۔ باولیاں کیا تھیں اور کس مقصد کے لیے بنوائی گئی تھیں؟ باولیاں دراصل کنویں اور حمام کے لیے بنائی گئیں۔ 2 باولیاں فوجیوں، ان کے گھوڑوں اور ہاتھیوں کے لیے ہیں اور 1 باولی شاہی خاندان کے افراد کے لیے تھی۔ آپ کے خیال میں ملک کی حدود بڑھانے کے علاوہ اور کن مسائل پر جنگ چھڑ سکتی ہے؟ اگر کوئی ملک دوسرے ملک سے ظلم و زیادتی کرے، عبادت گاہوں کو مسمار کرنے پر بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔